بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج دارالعلوم میں طلبہ کی انجمن تقویت الایمان تقویت الاسلام یعنی شعبہ مناظرہ کا افتتاحی اجلاس ہے۔ یہ انجمن مدت سے دارالعلوم کے اندر قائم ہے اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کی محنت اور ان کے ترغیب کا میدان بنا ہوا ہے، جس میں باطل مذاہب اور منحرف جماعتوں کے غلط عقائد و نظریات کی بےخبری کے لیے اور ان کا رد کرنے کے لیے مشق کرائی جاتی ہے۔ دو طرح کے مضامین ہوتے ہیں، ایک طرف تو وہ جماعتیں ہیں جیسے قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، جو اسلام سے خارج ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو مذہب اسلام کے اندر شامل ہیں مگر اپنے افکار و نظریات کے اعتبار سے سنت والجماعت کے معتدل مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دونوں کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفوز الکبیر کی روشنی میں آپ دیکھیں تو 5 مضامین کو بنیادی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک علم المجادلہ بھی ہے، یعنی مخالفین سے گفتگو کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے یہودیوں کے اعتراض کا بھی جواب دیا ہے۔ فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ مشرکین مکہ کی شبہات کا بھی جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جس ذات کے قبضہ قدرت میں تحلیل و تحریم کا اختیار ہے، اس نے جب ایک چیز کو حلال قرار دیا، ایک چیز کو حرام قرار دیا، تو دونوں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ قرآن پاک کے اندر تعلیم دی گئی ہے، خود قرآن نے جواب بھی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم بھی فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جگہ جگہ مشرکین کے اہل کتاب کے اعتراضات وغیرہ کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو ہمارے علم کا ایک حصہ ہے جہاں قرآن و حدیث کا دینیات کا علم حاصل کریں، جو اپنے ہم مذہب ہم مسلک لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ و تعلیم کے لیے خود اپنے عمل کے لیے ضروری ہے۔ وہیں اگر غیروں کے ساتھ رابطہ ہو، ان کی تفہیم کی ضرورت پیش آئے یا ان کو الزامی یا علمی جواب دینے کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ ایک ہے محض تقریر کا مشق کر لینا جو عام طور سے انجمنوں کے اندر ہوتا ہے، اور ایک ہے اسلام کی اور اہل سنت والجماعت کے مسلک و مشرق کی ترجمانی اور اس کا دفاع، اس کا تعلق شعبہ مناظرہ سے۔ آج الحمدللہ اس انجمن کا یہ افتتاحی اجلاس ہے۔ آپ تمام حضرات تشریف فرمائیں، اس دینی ضرورت کو محسوس کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام طلبہ اس میں حصہ لیں، لیکن باقاعدہ مناظرہ نشریت کتاب تصدیق کی گئی ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سماجیوں سے مناظرہ کیا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی نے پادریوں سے مناظرہ کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد حسن صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھیوں سے مناظرہ کیا ہے، اور دوسرے پڑوسی ملک کے اندر
مولانا صفدر اکاڑوی ہیں، انہوں نے غیر مقلدین سے مناظرے کیے ہیں اور ہمیشہ الحمدللہ غالب آئے ہیں۔ ایک بات جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی چیز ہے اپنے درس نظامی کی صلاحیت کو اپنے اندر مضبوط کرنا، کیونکہ ہماری یہ اکابر جن کا میں نام لے رہا ہوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کارانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے کسی شعبے مناظرے میں داخلہ نہیں لیا تھا۔ ان کی تعلیم وہی قرآن و حدیث کی تھی، وہی درس نظامی کی تھی، لیکن اتنا پختہ علم تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی چیلنج آیا تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اپنے اسی علم کی روشنی میں انہوں نے باطل کا اور خطا کا غلط نظریے والے جماعتوں کا مقابلہ کیا۔ تو آپ کو اصل محنت اپنی علمی صلاحیت کے اوپر صرف کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پختہ صلاحیت کا آپ حامل بنیں، اور جیسی ضرورت ہوتی تھی ترجمانی کی دین کے دفاع کیا اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اندازہ بیان کیا ہونا چاہیے، گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور مقابل کو خاموش کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اصول مناظرہ کا جاننا بھی ضروری ہے، جو مناظرے کے اصول جو مشتمل کتابوں کے ذریعے بھی معلوم ہوگا، اور آپ کو اس انجمن کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کی عملی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بھی حاصل ہوگا۔ ایک بہت ضروری بات جو مناظرے کے پروگرام میں ہر مرتبہ میں عرض کر دیا کرتا ہوں، بہت نازک ہے۔ مناظرے میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک اہل حق، ایک اہل باطل۔ مناظرے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اہل باطل اس انداز سے گفتگو کریں گویا وہ ان کا اپنا عقیدہ اور ان کا مسلک ہے۔ آج مستشرقین میں اور اہل اسلام میں گفتگو ہوگی تو کوئی شخص حقیقی مستشرق کی طرح سے گفتگو نہ کرے، یہ خطرناک چیز ہے، بلکہ پیرایہ یہ ہونا چاہیے کہ مستشرق یہ کہتا ہے، اگر مستشرقین یوں کہیں بلا مستشرق کا یہ قول ہے، آپ اس کی بات نقل کیجیے اور آپ کا مقابل جو ہے اس کا جواب دے گا۔ لیکن خود مستشرق بن کر اگر اس بات کو اپنی زبان سے کہیں گے، یہاں نہیں چلے گا نقل کفر و نباشا۔ نقل کفر کا مطلب یہی ہے کہ کسی کافر کی بات کو اس کی طرف منسوب کر کے کہا جائے۔ نقل کفر یہ نہیں کہ کافر کی بات کو خود متکلم بن کر اس کو کہا جائے۔ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، یہ یہودیوں کا مقولہ تھا، تو قالت جب وہ کہے گا نقل کرے گا تو نقل کفر ہوگا، لیکن خود اگر کہتے ہیں ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء تو خود کفر ہو جائے گا۔ یہ ایک نازک سی چیز ہے عقیدے کی اور عمل کی، اس لیے ہمارے شرکاء کو اس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس انداز سے مشق کر کے آئیں، لیکن اگر ان کے اندر کچھ درد ہے، کچھ ان کو مناسبت ہے، تو اپنے اگر انداز دوسرے انداز سے آئیں تو ہم بھی تبدیل کر سکتے ہیں کہ یہ ناقل بن کر آئیں کہ فلاں مستشرق یہ کہہ رہا ہے، گولڈ پلیئر کا یہ کہنا ہے، اسٹاف کا یہ کہنا ہے، فلاں مستشرق یہ کہتا ہے۔ یہ اگر وہ یوں کہیں تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ ان کو سوال پیش کیجیے، ان کا نظریہ پیش کیجیے اور اہل اسلام اس کا جواب دیں گے۔ یہ ایک ضروری بات تھی جس کو آج بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام نعت و تلاوت کے ذریعے شروع ہو چکا ہے، میں درمیان میں زیادہ دیر حاضر نہیں بننا چاہتا۔ اب آپ توجہ کے ساتھ پروگرام سنیں، لطف اٹھائیں اور اس سے استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔